السلام علیکم، پروگرام پس آئینہ میں آپ کا میزبان غلام نبی مورائی۔ حسب معمول آج کا دن ہے حالات حاضرہ کا۔ ہم حالات حاضرہ پہ بات کریں گے۔ ہمارے مہمان ہیں، تجزیہ کار ہیں سید محب اللہ شاہ صاحب۔ شاہ صاحب السلام علیکم۔ شاہ صاحب، حالات حاضرہ کی جب بات ہوگی تو آج دنیا کی سب سے جو ہاٹ سبجیکٹ ہے وہ ہے یوکرین اور رشیا کی جنگ۔ چوتھا دن ہے آج، اور آپ نے پہلے بھی لاسٹ ویک بھی اس پہ بات کی تھی۔ اب چونکہ جنگ شروع ہے اور کئی لوگ ہمارے پاکستانی شاگرد بھی پھنسے ہوئے ہیں وہاں، جو پڑھنے گئے تھے یوکرین میں، اور وہاں کیا صورتحال ہے لیٹسٹ، یا کیا ہونے والا ہے، کیا ہو رہا ہے، اس پہ آپ ذرا ہمارے ناظرین کو اپڈیٹ کریں۔ جی ہمارے صاحب، جو آپ نے کہا کہ آج کل زمانے میں سب سے زیادہ جس کی بات ہو رہی ہے اور جس پہ تشویش ہے ساری دنیا کو، وہ رشیا اور یوکرین کی لڑائی کا ہے۔ اب اس پہ جس طرح ہم نے ایک دو بار پہلے بھی باتیں کی، پہلے کافی بیچ بچاؤ کرنے کے لیے دوسرے ممالک کوشش کر رہے تھے کہ پرامن طریقے سے مسئلہ حل ہو جائے۔ اس میں فرانس کے صدر اور جرمنی کے چانسلر، انہوں نے یوکرین کا بھی دورہ کیا، روس کا بھی دورہ کیا۔ دونوں ملکوں کے سربراہوں سے انہوں نے بات کی، یہی کوشش کرنے کی کہ بھائی یہ ہو جائے جھگڑے کے بغیر معاملہ طے۔ تو معاملہ کیا ہے؟ معاملہ یہ تھا کہ روس کافی عرصے سے یہ شکایت کر رہا تھا کہ امریکہ نے اور نیٹو کے پاورز نے کئی بار ہم سے یہ وعدے کیے تھے کہ نیٹو کو روس کی بارڈر کی طرف نہیں بڑھائیں گے، مطلب کہ جو ایسٹ یورپ کے ممالک تھے ان کو ہم نیٹو میں شامل نہیں کریں گے، کیونکہ اگر وہ شامل ہو جاتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ امریکہ اور نیٹو کی جو فوجیں ہیں یا جو نیوکلیئر میزائلز ہیں یا جو آرمامنٹس ہیں وہ روس کی بارڈر کے قریب آتے جائیں گے۔ روس نے سمجھا کہ یہ تو ہمارے لیے بہت بڑا خطرہ ہے، اور انہوں نے دو چار بار پہلے کوشش کی کہ یہ اس طرح نہ بڑھے، لیکن نیٹو کے اور امریکہ کے جو مفادات تھے وہ اسی میں تھے کہ یہ بڑھتا رہے تاکہ ہمارا پریشر روس کے اوپر رہے اور اس کو کنٹرول کر کے رکھے ہم۔ روس وہ چاہتا تھا کہ وہ کنٹرول نہ ہو۔ اب وہ اس میں دو مختلف سے لوگوں نے کوشش کی۔ اس میں جو اخباروں سے معلوم ہوتا ہے کہ یوکرین اور روس کے اس مسئلے کے اوپر امریکہ کی رائے مختلف تھی، یورپ کی رائے مختلف تھی۔ امریکہ اور نیٹو کی یہ کوشش تھی کہ یوکرین کو نیٹو میں شامل کرے تاکہ ہمارے میزائلز، ٹینکس اور فوجی روس کی بارڈر تک پہنچے اور اس کو کنٹرول کر کے رکھے۔ روس نہیں چاہتا تھا۔ یورپ کو خدشہ یہ تھا کہ اگر یہ پیسفل یا پرامن طریقے سے حل نہیں ہوتا اور لڑائی جھگڑا ہوتا ہے تو سب سے زیادہ نقصان ہوگا یورپ کا۔ امریکہ تو 4000 میل دور بیٹھا ہے، اس کو تو کچھ نہیں ہوگا۔ یورپ کا نقصان ہوگا جانی اور مالی۔ تو ان کی کوشش مختلف تھی، امریکہ کی کوشش اور نیٹو کی مختلف تھی۔ اب حالات ایسے ہو گئے کہ کچھ لوگوں نے کوشش کی کہ جھگڑا ہو، جس طرح فرانس اور جرمنی کوشش کر رہے تھے کہ ان کے سربراہوں نے کوشش کی کہ پرامن طریقے سے ہو اور جھگڑا نہ بڑھے، اسی طرح کچھ اور لوگوں کی کوشش تھی کہ جھگڑا بڑھے، جیسے برطانیہ۔ اب یہ اس میں خاص طور پر جو ہے اپنا امریکہ اور امریکہ اور برطانیہ کے متعلق لوگ جو ہے وہ انگشت اٹھاتے ہیں کہ ان لوگوں نے ایسا کیا کہ نہیں،
یہ بڑھے کہ یہ ہمارا ٹائم جو ہے اس میں ان کو روس کو ہم دبا کے رکھیں گے. اب اس وجہ سے لوکل مختلف علاقوں میں چپکلشیں ہوئیں، فائرنگز کے انسیڈنٹس ہوئے، جھگڑے ہوئے دونوں طرف سے، جو پرو رشیا تھے، جو پرو ویسٹ تھے مغرب کے. اب ان کے وہ جھگڑے جب بڑھتے گئے اور ان کو کوئی روک نہیں پایا، حکومت یوکرین کی اور روس کے درمیان جو بھی یہ گفتگو ہوئی، اب وہ جھگڑے چونکہ جو لوکل نوعیت کے تھے وہ اتنے بڑے کہ پھر وہ روس نے یوکرین میں فوجیں داخل کر دی. مطلب کہ وہ فرانس اور جرمنی کی جو کوشش تھی وہ ناکام ہو گئی یا ناکام بنا دی گئی کچھ لوگوں نے کہ نہیں. اب صورتحال ہے، دونوں کی طاقت کا تو مقابلہ نہیں ہو سکتا. یوکرین تو کچھ بھی نہیں ہے روس کی طاقت کے مقابلے میں، ملٹری پاور کے مقابلے میں. تو ان کے حملے کی وجہ سے اب وہ مشکل صورتحال پیدا ہو گئی. جب روکنے کا وقت تھا، جب یہ نیگوسیشنز فرانس اور جرمنی والے کرا رہے تھے کہ گیو اینڈ ٹیک کر کے معاملے کو ختم کر دیں، اس وقت جو کچھ پارٹیز تھی وہ اس کو نہیں کرنا چاہتے تھے. اب جیسے آپ نے کہا یہ چوتھا دن ہے اور حالات ایسے ہو گئے کہ جو آج کی لیٹسٹ خبر ہے وہ یہ ہے کہ یوکرین نے ایکسیپٹ کر لیا، یہ تسلیم کیا ہے کہ بغیر کنڈیشنز کے روس کے ساتھ بات کرے گا. پہلے ان کی کنڈیشنز تھی بڑی اور روس کنڈیشنز ماننے کو نہیں تھا تیار. بات یہ ہے کہ اب وہ اتنی کمزور حالت ہو گئی ہے یوکرین کی کہ وہ اب مجبور ہو گیا ہے کہ جو بغیر کنڈیشنز کے انکنڈیشنلی بات کرے. تو بات یہ ہے کہ آج سے صرف 10-15 دن پہلے یہی بات فرانس اور جرمنی والے کر رہے تھے کہ بھائی کچھ نرمی دکھاؤ، یہ جو تمہیں خواہ تیار کرا رہے ہیں جھگڑے کے لیے ان کی باتوں میں مت جاؤ، نقصان ہوگا تمہارا بھی اور ہمارا بھی. تو لیکن نہیں مانے. شاہ صاحب اس میں ایک اور بھی پوائنٹ آتی ہے، نقطہ آتا ہے. اگر ہم یوکرین کی پاپولیشن کی بات کریں تو وہاں 96% کرسچنز ہیں، 3% مسلمان ہیں، باقی جو 1% رہ گیا اس میں آدھا پرسنٹ یہودی ہے، آدھا پرسنٹ اور ہندو وغیرہ اور مکس ہے. اب جو آدھا پرسنٹ یہودی ہے، اسرائیل امریکہ کا گٹھ جوڑ کا ہمیں پتہ ہے انہوں نے کیا عربوں کے ساتھ حال کیا ہے. وہاں جو پیدا ہوتا ہے بچہ یوکرین میں یہودی کا، تو وہ یہودی کا بچہ ڈیول سٹیزن ہے اسرائیل کا آٹومیٹڈ. تو یہ جو موجودہ صدر ہے جو یہودی ہے، تو یہ اس کو ڈیفینیٹلی وہ ایجنڈا بھی ذہن میں ہوگا کہ اسرائیل کا ایجنڈا کیا ہے یا امریکہ کا ایجنڈا کیا ہے، تو اس کو کیری کرنے کے چکر میں بھی ہوگا. مگر ایک بات ضرور امپورٹنٹ ہے کہ اس کی جغرافیکل سچویشن ذرا ڈفرینٹ ہے. یہ رشیا کے بغل میں بیٹھا ہوا ہے. یہی ہے نا کہ آپ اپنے دیکھیں جی، دنیا میں جغرافی اور تاریخ اس سے آدمی نہیں چھوٹ سکتا. آپ اپنے نیبرز کے ساتھ، پڑوسیوں کے ساتھ اگر خراب تعلقات رکھیں گے، فرد ہو یا ملک ہو کوئی، تو کسی کو سکون اور امن اور آشتی اور یہ ترقی نہیں ہو سکتی. اب حال کیا ہو گیا؟ اب وہ اگر 10 دن پہلے وہ مان لیتے بات تو نہ لڑائی ہوتی اور نہ یہ صورتحال ہوتی. اب وہ لڑائی تو شروع ہو گئی، لیکن اب چوتھے دن میں وہ انکنڈیشنلی جو روس کہے گا اب اس پہ دستخط کرنے کو تیار ہے. تو جو دو باتیں آتی ہیں ذہن میں کہ جو بھڑکا رہے تھے لوگ یا ممالک وہ کہاں گئے؟ اب تو کوئی مدد نہیں کر رہا نا اس کی. تو یہ پہلے سوچنا چاہیے کہ بھائی جو ہمیں بھڑکا رہے ہیں کہ چڑھ جا بیٹھا سولی پر بھگوان بھلی کرے گا، تو اب تو کوئی نہیں آ رہا نا اس کو.
وہ ایک اب جو ہے اتنے نقصانات ہو گئے. ہاں اور دیکھیں یہ جھگڑا چل رہا تھا 2014 سے ہم نے بات کی تھی, یہ 7-8 سال سے چل رہا ہے. اس کے دوران کیا ہوا, وہ ایک اسپانسرڈ قسم کا میدان ریولیوشن اس کو کہتے ہیں, جو باہر کے جو ممالک تھے انہوں نے ایسے ہی آرٹیفیشل ایک ریولیوشن بنا کے, جو ایک حکومت تھی پرو رشیا, اس کو کو کرا کے نیچے کیا, اور یہ آدمی جو ہے یہ صدر ہو گئے, الیکشن ہوئی, اس کے بعد یہ آ گئے. اب وہ کرائمیا روس نے کچھ ترکیبیں کی, وہ کرائمیا روس کے پاس چلا گیا. اب 2 صوبے جو یوکرین کے وہ بھی الگ ہو گئے ریاستیں. اب اتنی تباہی جو 4 دن کی لڑائی میں بامبنگ وغیرہ ہوئی, تو اتنے نقصانات کے بعد بیٹھ کے یہ اب صلح کرنا, اس سے تھوڑی عقل اگر پہلے آ جاتی تو وہ بہتر تھا نا, ملک بچ جاتا. وہ ایک پرانا طلعت محمود کا گانا ہے, اس کے الفاظ یاد آتے ہیں, بتائیے. وہ اس پہ بڑا فٹ آتا ہے. وہ کیا کہ سب کچھ لٹا کے ہوش میں آئے تو کیا کیا, ٹھیک ہے نا, تو کیا ہوا, سب کچھ لٹا کے ہوش میں آئے تو کیا کیا. اب کیا کیا, اور جب 10 دن پہلے عقل کی بات کرتے تو یہ جھگڑا نہیں ہوتا, اتنے نقصانات نہیں ہوتے. تو انسان اگر سوچ سمجھ کر کے پلان کرے تو وہ بہت بہتر ہے. ناظرین لیتے ہیں ایک وقفہ, ملتے ہیں وقفے کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. شاہ صاحب, جو کچھ ہوا ہے یورپ میں, ایسٹرن یورپ جو بھی ہے, جو کچھ ہوا ہے, آپ کیا دیکھتے ہیں کہ اس کے دنیا پہ کیا اثرات پڑیں گے؟ کیونکہ اب وہ چیز تو نہیں رہی کہ جی 2 طاقتیں ہیں, رشیا, سوویت یونین اور امریکہ, یو ایس اے. وہ صورتحال نہیں رہی. سوویت یونین کی طاقت ختم ہو گئی, ایک امریکہ رہ گیا. ابھی ویزیبلی تو ایک امریکہ نظر آ رہا ہے, مگر نہیں, چائنا جو اکنامک پاور ابھرا ہے وہ ایک طاقت بن کے ابھرا ہے. رشیا کچھ بھی ہے, ہم اس کو ایسے نہیں کر سکتے کہ اس میں بالکل ہی دم خم نہیں رہا. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان حالات کا, جو موجود حال, ان کا کیا اثر پڑے گا دنیا کے معاملات میں؟ صاحب یہ بہت ہی اہم سوال ہے جو آپ نے اٹھایا. یہ بات بالکل صحیح کہ مثلا 1991 میں جب سوویت یونین کے ٹکڑے ہو گئے تو جو روس کی حکومت تھی وہ بہت کمزور تھی. 1991 کی بات ہے, تو ایک تو ملک ٹکڑے ہو گئے, کئی ٹکڑوں میں, 18-19 ٹکڑوں میں ہو گیا کافی. اور اس کے بعد یہ ہوا کہ جو لیڈرشپ تھی وہ بھی بالکل ہی نااہل قسم کی تھی. وہ ایک بورس یلسن صاحب تھے جو مزاحیہ کردار زیادہ ہوتے تھے, بجائے اس کے کہ ایک بڑی حکومت کے سربراہ کے طور پر ہوں. اچھا, پھر 91-92 کا جو وقت تھا, اس وقت چائنا کی پوزیشن جو تھی وہ بہت کمزور تھی. اس زمانے میں وہ اپنی گھر کو ٹھیک کر رہا تھا, اپنی ڈیولپمنٹ میں لگا ہوا تھا. تو امریکہ ایک اکیلا سپر پاور تھا دنیا میں. اس نے ایک جو خود انہوں نے کہا کہ نیو ورلڈ آرڈر, دنیا کا ہم نیا ورلڈ آرڈر پیش کرتے ہیں جس میں ہم ہی حاوی ہیں, اور ہم آپ کو بتائیں گے باقی ملکوں کو کیسے چل رہا ہے. فائنانشل سسٹم آپ کے کیسے ہوں گے, ہم کنٹرول کریں گے. ڈپلومیٹک کیا پوزیشن ہوگی, ملٹری پوزیشن کیا ہوگی, ہم اس کو کنٹرول کریں گے. اب وہی 1991 اور آج 2022 ہے, 30 سال ہو گئے ہیں. اب 30 سال میں دنیا بھی بہت بدل چکی ہے. چین جو 91 میں ایک بڑا کمزور ملک تھا اور اپنی ترقی یا ڈیولپمنٹ میں لگا ہوا تھا, اب وہ دنیا کا دوسرا بڑا اکنامک پاور ہو گیا ہے. ملٹریلی بھی وہ اپنے آپ کو مضبوط کر رہا ہے, چونکہ بڑی دولت آ گئی. اب وہ دولت استعمال کر کے اپنی ٹیکنالوجی اور ملٹری پاور کو بڑھا رہا ہے.
روس جو تھا جو 91 میں ایک بالکل ٹوٹا پھوٹا ملک بن گیا تھا اور اس کی لیڈرشپ جو تھی وہ بھی بہت نااہل تھی. اس کے بعد لیڈرشپ تبدیل ہوئی اور ان 20 سالوں میں جو 30 سال ہوئے بلکہ ان میں روس نے بھی اپنے آپ کو سنبھالنے کی کوشش کی. سیریس لیڈرشپ. یہ پوٹن صاحب جو ہیں وہ تو 20 سال سے ہیں وہاں پہ صدر, پہلے وزیر اعظم پھر صدر ہوئے, مطلب کہ 20 سال سے اپنے پاور میں ہیں اور بڑی حد تک انہوں نے روس کو مضبوط کیا ہے. روس کی اکانومی جو ہے وہ اتنی مضبوط نہ ہو بھلے, لیکن ملٹریلی امریکہ کے بعد سب سے زیادہ ملٹری پاور اور نیوکلیر میزائلز اگر ہیں کسی کے تو وہ روس کے ہیں. مطلب یہ کہ ان 1991 کے بعد ان 30 برسوں میں دنیا میں 2 اور بڑے پاورز پیدا ہو گئے, چین اور روس. اب یہ ہے کہ نیو ورلڈ آرڈر جو امریکہ نے بنایا تھا اب وہ شیک اپ ہو رہا ہے, اس میں تبدیلی آ رہی ہے. اور تبدیلی یہ 2 ملک بڑے جو ہے یہ ان کا یہ کئی طریقوں سے یہ اظہار ہو رہا ہے کہ بھائی یہ اس وقت آپ کی منوپلی تھی, اب وہ منوپلی ہمیں تسلیم نہیں ہے. وہ یونی پولر ورلڈ جو تھا ہمیں تسلیم نہیں ہے, آپ ہم سے بات کریں, ایک اور ورلڈ آرڈر ہو جس میں ہماری بھی کوئی پوزیشن ہو. پہلے آپ نے ہم سے پوچھا نہیں کیونکہ ہم کمزور تھے, اب ہم طاقتور ہو گئے ہیں. امریکہ نہیں چاہتا کہ اس کی وہ یونی پولر پوزیشن کمزور ہو اور اس کی یہی ہے کوشش. لگتا ہے کہ جو اب یہ روس کے میں ایک پراکسی لگائی بھئی یوکرین کے تھرو روس پر کنٹرول کریں, یا ہم ایسا کریں کہ روس کے ساتھ نیٹو کی فوجیں اپنی فوجیں روس کی بارڈر پہ لے آئیں تاکہ اس کو ہم کنٹرول کر کے رکھیں, اس کو بڑھنے نہ دیں. اسی طرح چین کے خلاف وہ ایک کواد ہے 4 ملکوں کا, انہوں نے ابھی بنایا پچھلے سال, امریکہ, انگلینڈ, بھارت اور جاپان اور آسٹریلیا بھی اس میں, ہاں, کہ یہ جو ہیں آپس میں ملٹریلی یہ کوآپریٹ کریں گے تاکہ چین کے جو پیسیفک میں ایشیا میں بڑھتا ہوا انفلوئنس ہے اس کو کنٹرول کریں. سو بنیادی طور پر جو آپ بات کر رہے تھے نا کہ یہ بالکل صحیح ہے کہ جو پرانا ورلڈ آرڈر تھا اس کو تبدیل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں دونوں ممالک, روس اور چین, اور امریکہ اس کو روکنے کی کوشش کر رہا ہے. سو یہ لگتا یہی ہے کہ یہ ٹینشنز جو ہیں, خدا کرے لڑائی نہ ہو, لیکن یہ ٹینشنز جو ہے یہ رہیں گے, یہ ایشوز جو ہیں, کیونکہ پاور سٹرکچر دنیا کا تبدیل ہو رہا ہے. ایک پرانا پاور سٹرکچر, جب تک نیا پاور سٹرکچر دنیا میں سیٹل نہ ہو تو یہ اوپر نیچے جو کہ ایشوز ہوں گے یہ مختلف ممالک کے لیے ٹینشن اور مسائل پیدا کرتے رہیں گے. عمران خان کا دورہ, رشیا کا دورہ, کچھ لوگ کہہ رہے تھے کہ غلط ہے, کچھ لوگ کہتے ٹھیک ہے. رشین پریزیڈنٹ پیوٹن نے ایک ویڈیو بیان جاری کیا ہے جس میں کہا ہے کہ بہادر لیڈر ہے عمران خان, جو دنیا کے یورپ کے پریشر کے باوجود اس نے دورہ کیا اپنا, اور میں جلدی ہی پاکستان کا دورہ کروں گا اور پاکستان کے ساتھ ہم ریلیشنز مضبوط کریں گے, گیس پائپ لائن پہ بھی بات کریں گے اور جتنے ٹریڈ اینڈ کوآپریشن پہ بھی ٹریڈ اینڈ کوآپریشن پہ بھی بات کریں گے, اور میں وہ جلدی پاکستان کا دورہ کروں گا. آپ اس دورے کو کس زاویے سے اور کس طرح دیکھتے ہیں؟ صاحب میں اس بات کو بہت اپریشیٹ کرتا ہوں کہ پرائم منسٹر عمران خان صاحب روس گئے, بہت ہی اچھا کام کیا انہوں نے پاکستان کے لیے اور ایک نئی راہ پاکستان کے لیے کھولی. وہاں پہ ان کی وزٹ سے ایک تو روس کے ساتھ ہماری اپنی غلطیوں کی وجہ سے جو افغانستان سے ہم نے 1980 میں شروع کی تھی اس کی وجہ سے خواہ مخواہ ہم نے
دوسرے کے مسئلے میں ٹانگ اڑائی بیچ میں، اور اس کا خمیازہ ابھی تک بھگت رہے ہیں۔ بھگت رہے ہیں۔ ہماری اکانومی اور ہمارا معاشرہ جو سوسائٹی ہے وہ ابھی تک نقصانات برداشت کر رہا ہے مختلف قسموں کے۔ فنڈامنٹلزم یہاں آ گیا، ایکسٹریمزم یہاں آ گیا، نارکوٹکس یہاں آ گئے، گن کلچر یہاں آ گیا۔ یہ 1980 کے بعد کی چیزیں ہیں نا، اور یہ اب روس سے تعلقات بہتر کرنا اور وہ بیٹرنیس تھی پرانی، اس کو ختم کرنا بہت ضروری تھا پاکستان کے لیے۔ اور بالکل میں جس طرح کہا، مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ عمران خان صاحب گئے اور روس کا انہوں نے دورہ کیا، اور یہ بھی خوشائند بات ہے کہ روس نے بڑے وارملی ان کو ریسیو کیا، ان کو بڑی عزت دی، اور جتنے بھی پاکستان کے ایشوز تھے ان پر، ایک تو ان کی 3 گھنٹے جو گفتگو ہوئی 1 on 1، 1 on 1، پہلے 1 گھنٹہ اس کو بڑھا کے 3 گھنٹے کیے گئے، جس سے بھی لگتا ہے کہ ہاں مفصل کئی ایشوز پہ بات ہوئی ہوگی دونوں کے درمیان۔ اور جو آپ پوٹن صاحب کا جو بیان ہے اس سے ظاہر ہوتا کہ وہ بھی اطمینان رکھتے ہیں، وہ بھی خوش ہیں کہ ہاں یہ دورہ ہوا اور اس سے پاکستان اور روس کے تعلقات میں بڑی بہتری آئے گی۔ اب وہاں پہ عمران خان صاحب کے دورے کے موقع پر پوٹن صاحب کی ہدایت پر انرجی اور ٹریڈ، تجارت کے جو وزیر تھے، انہوں نے پاکستان کے جو وفد تھا تجارتی، ان کے ساتھ بڑی تفصیل سے میٹنگز کی۔ ویسے جو یہ تو پرائیویٹ وفد تھا ہمارے اپنا جو بزنس مین تھے، یہ بھی ہو سکتا تھا کہ روس کے جو بزنس مین ہیں یا جو چیمبر آف کامرس ہے ان کے لوگ اور پاکستان کے بزنس مین آپس میں ملاقات کر لیں، لیکن پوٹن صاحب کی ہدایت یہ ہوگی کہ وہ تو ملیں، لیکن ہمارے وزیر تجارت بھی اس میں بیٹھے روس کے، اور وزیر انرجی بھی بیٹھے، تاکہ لوگوں کو یہ محسوس ہو کہ حکومت روس کی اس کو سپورٹ کرتی ہے۔ تو وہ اور اچھا پیغام گیا کہ ہاں یہ صرف پرائیویٹ میٹنگ نہیں ہے، اس کو روس کی حکومت کی بھی سپورٹ ہے اور پاکستان کی حکومت کی بھی اس کو سپورٹ ہے، کیونکہ پرائم منسٹر بھی اس میٹنگ میں موجود تھے۔ تو یہ بہت اچھی بات ہوئی کہ ہاں تجارت اور انرجی، ہمارا سب سے بڑا پرابلم جو انرجی گیس کا ہے، اور وہ گیس فارم جو ہے ان کی کمپنی، ان کے ساتھ چلتا رہتا ہے ہمارا۔ اور اب جو بات کر رہے ہیں آپ، اب پوٹن صاحب نے بھی یہی کہا کہ دورہ بھی کریں گے۔ یہ دورہ کافی عرصے سے ملتوی ہوتا رہا ہے اور اب انشاءاللہ یہ ہوگا، یہ پاکستان اور روس کے تعلقات میں ایک سنگ میل ہوگا۔ میری نظر میں تو یہ بہت ہی اچھا قدم لیا پرائم منسٹر صاحب نے، اور اس کے لیے پاکستان کو اکنامکلی، پولیٹیکلی، ڈپلومیٹیکلی بڑے فوائد ہوں گے۔ ناظرین، ملتے ہیں وقفے کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین۔ شاہ صاحب، تعلیم، کسی بھی ملک کی تعلیم بہتر ہے تو وہ ملک بہتر ہے، اس کی اکانومی بہتر ہے، اس کی قوم بہتر ہے۔ کسی صوبے کی، کسی علاقے کی، کسی بستی خاندان کی، ہو، ہاں بالکل، خاندان کی سب کی۔ تعلیم، کوالٹی ایجوکیشن اگر بہتر ہے، کوالٹی ایجوکیشن ہے اور اس کا نظام بہتر ہے تو وہ ترقی کریں گے، اس میں کوئی شک ہی نہیں ہوتا۔ بدقسمتی یہ ہے کہ سندھ کی تعلیم پستی میں ہوتی جا رہی ہے دن بدن۔ سندھ سرکار کے وزیر تعلیم نے اعلان کیا ہے کہ 11 اسکول بند کر رہے ہیں۔ 11,000 اسکول بند کر رہے ہیں۔ 11,000 اسکول اس لیے بند کر رہے ہیں کہ وہ ریڈنڈنٹ ہیں اور وہاں پر استادوں کی تنخواہیں لی جا رہی ہیں، اور وہ تنخواہیں جو ہے وہ گھر بیٹھے استاد لیتا رہا ہے۔ 11,000 اسکول اس لیے بند کر رہے ہیں۔ اب آئی ڈونٹ نو،
سندھ کے شہروں کی بات تو ایسی ہے کہ چلو جی پرائیویٹ اسکول سسٹمز بھی ہیں، وہاں پر وہ کیٹر کرتے ہیں اسکول، اگر سرکاری اسکولوں میں پڑھائی نہیں ہے تو وہاں لوگ پیسے لے جاتے، مگر غریب آدمی کے بچے نہیں پڑھ سکتے ان اسکولوں میں، اتنے مہنگے ہیں۔ چلو جی گاؤں میں یا اندرون سندھ میں یا گاؤں میں یا سندھ کی رورل ایریاز میں تعلیم کا حال بہت خراب ہے۔ اس کا مثال یہ ہے کہ 11,000 اسکول بند اس لیے کیے جا رہے ہیں کہ ان میں تعلیم نہیں ہوتی، اس میں استاد تنخواہ لے رہے ہیں، اسٹاف تنخواہ لے رہا ہے، اور اسی وجہ سے وہ اسکول بند ہو رہے ہیں۔ مجھے تعجب ہے اس بات کا کہ اس کو فنکشنل کیوں نہیں کیا جاتا، یا تو بتایا جائے کہ یہ اسکول غلط جگہ پہ ہے، کیونکہ ایک بلڈنگ کو اگر آپ اس طرح چھوڑتے ہیں یا کسی بھی ریڈنڈنٹ کرتے ہیں، اسکول بند کرتے ہیں، اور بلڈنگ موجود ہے مثال، تو اس کی بھی بتانا چاہیے کہ بلڈنگ موجود ہے کیا ہے، ان کو آپ کس طرح اس طرح بند کرتے ہیں۔ چلو جی بند کریں، اس کا متبادل کیا ہے؟ بھئی چلو سرکاری بلڈنگ نہیں ہے، آپ وہیں پر کوئی کرائے کی بلڈنگ لے لو، گاؤں کی بڈیروں کی اوتاقیں ہیں، اس کو بولو وقتی طور پہ آپ ان کو چلاؤ۔ ہمارے صوبے میں تعلیم پہ کوئی دھیان نہیں ہے، بلکہ میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ورلڈ بینک نے 2020 میں غالباً 21 میں ایک سروے کیا جس میں بنیادی ضرورتیں جو ہیں کسی اسکول کی، کمپاؤنڈ وال ہے، بجلی ہے، ٹوائلٹس ہیں، اس طرح کی چیزیں جو ہیں، وہ پنجاب میں 60% اسکولوں میں ہیں، کے پی میں بھی 55-60% اسکولوں میں ہے، پنجاب میں غالباً زیادہ ہے، 70-80% ہے پنجاب میں، بلوچستان میں 26% میں ہے، سندھ میں 23% اسکولوں میں بنیادی سہولیات ہیں، یعنی سندھ باٹم پہ ہے پاکستان میں۔ سندھ کا تعلیمی نظام کا حال یہ ہے۔ آپ اور ہم اس تعلیم کی پیداوار ہیں، نہ جاگیرداروں کے بچے ہیں، نہ وڈیروں کے بچے ہیں، نہ ہم لوگ تعلیم کی پیداوار ہیں، تعلیم حاصل کی، کوالٹی ایجوکیشن حاصل کی انہی گاؤں میں سے، اور وہ گاؤں کا اسکول آج کل وہ فیکٹریاں بند ہو رہی ہیں، اور وہ فیکٹریاں وہ پروڈکٹ پیدا نہیں کر رہی ہیں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ اب یہ نقشہ جو آپ نے کھینچا تو بہت ہی افسوسناک یا دردناک ہے۔ کس کس بات کی شکایت کریں؟ یعنی ایک تو آپ نے کہا کہ ہمارے ہاں سندھ میں ویسے بھی جو لٹریسی ریٹ ہے یہ پنجاب اور کے پی کے مقابلے میں کم ہے۔ جو اسکول ہیں آپ بتا رہے تھے ان میں جو ہیں تھوڑے بہت، ان میں بھی فیسلٹیز نہیں ہیں۔ اب یہ 11,000 اسکول جس صوبے میں تعلیم کا جو لٹریسی ریٹ ہے پہلے ہی کم ہو، بہت سے ان پڑھ بچے ادھر ادھر گھوم رہے ہیں، تو بجائے اس کے کہ ان کو اسکولوں میں شامل کیا جائے، جو پہلے تھے وہ 11,000 11,000 تو بہت بڑی تعداد ہے۔ سوال یہ ہوگا کہ وہ 11,000 اسکول منظور کس نے کیے؟ پبلک کا پیسہ اگر غلط جگہ پہ اسکول بنا ہے تو جنہوں نے پبلک کا پیسہ غلط استعمال کیا، جو پروپوزل لے کے آئے کہ جی فلانا گاؤں میں فلانا جگہ یا فلانا زمین پر یہ سروے نمبر اس پہ آپ اسکول بنائیں، اور جس نے منظوری کی بغیر دیکھے ہوئے کہ وہاں گاؤں ہے نہیں، یا الف یا بے کی زمینداری ہے، یا اس کا جو مال ہے لائیو سٹاک وہ وہاں پہ ہوتا ہے، گاؤں تو ہے نہیں، تو بچے کہاں سے آئیں گے پڑھنے کے لیے؟ تو میری نظر میں وہ دونوں جو ہیں، پروپوز کرنے والا اور اپروو کرنے والا، یہ پبلک تھیفٹ جو ہے نا، پبلک کے پیسے کی چوری، یہ اسی کو کہتے ہیں، یہ اس کی ایک مثال ہے۔ پھر یہاں ایک اور عذاب شروع ہوا کئی سالوں سے،
گھوسٹ اسکول ہے، گھوسٹ ٹیچرز ہیں، کاغذ پہ پیسے لے رہے ہیں اور کوئی سپرویژن نہیں ہے۔ اتنا محکمہ ہے تعلیم کا، اس میں ہر لیول کے افسر ہوتے ہیں نا، تو جب گھوسٹ اسکول کیسے پیدا ہوا؟ جب اسکول ہے نہیں لیکن جو ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر ہے یا سب ڈویژنل یا تعلقہ ایجوکیشن آفیسر ہے، وہ کہتا ہے کہ ہاں اسکول ہے، جبھی تو پیسے ملیں گے نا۔ ہاں ٹیچرز بھی ہیں، پڑھائی بھی ہوتی ہے، بچے بھی ہیں، اسکول بھی چل رہا ہے، لیکن حقیقت یہ ہوئی کہ وہ گھوسٹ ہے، حقیقت ریئلٹی میں کوئی اسکول نہیں ہے۔ مطلب ہے کہ یہ سندھ کے ساتھ یہ کئی سالوں سے یہ ہو رہا ہے، اور یہ مستقبل جو ہے تو لوگوں کا اور تاریک ہوگا، کوئی روشن مستقبل نہیں ہوگا ان طریقوں سے۔ لیکن یہ بیان دینا کہ ہم بند کر رہے ہیں، اس کا آلٹرنیٹو کا بتاؤ نا، اس طرح بند کیسے کرتے ہو؟ جو اگر وجہ جو ہے، اگر یہ ہے کہ غلط جگہ اسکول بنا، یا اسکول بنا ہی نہیں اور پیسے خرچ ہو گئے، یا استاد ہے ہی نہیں اور تنخواہیں جا رہی ہیں، تو پہلے تو آپ ان لوگوں پہ کارروائی کریں جو پبلک کے پیسے کو اس طرح چوری کرتے رہے ہیں کئی برسوں سے، جنہوں نے پروپوز کیا اور جنہوں نے اس پہ اپروو کیا، پہلے ان پہ کارروائی کریں اور پھر بتائیں کہ ہم نے یہ مجبوراً بند کیے، لیکن ہم نے تعلیم بڑھانے کے لیے یہ کوشش کری، یہ اسکول بنا رہے، غلط نہیں، اب صحیح جگہ بنا رہے۔ مطلب کہ آلٹرنیٹو تو دو نا، یہ کیا ہم نے بند کر دیے؟ نہ آپ نے کوئی کارروائی کی، جنہوں نے پبلک کا پیسہ ضائع کیا نہ ان پہ کارروائی کی، نہ آپ نے کوئی آلٹرنیٹ نظام جو ہے بتایا کہ نہیں بھائی آپ فکر نہ کرو سندھ کے لوگ، ہمیں آپ کی تعلیم بہت عزیز ہے، اور جو یہ بچے ادھر ادھر بازاروں میں یا گاؤں کی گلیوں میں یا ادھر ادھر گھومتے گھامتے پھر رہے ہیں، ہم ان کو اسکول میں لے آئیں گے اور ہم یہ آلٹرنیٹو دے رہے ہیں۔ اب افسوس کی بات تو یہ ہے کہ دونوں چیزیں نہیں ہیں، نہ کارروائی ہو رہی ہے جنہوں نے غلط پیسہ استعمال کیا پبلک کا، اور نہ ہی کوئی آلٹرنیٹو مل رہا ہے۔ تو بات کوئی زمانہ تھا، اب کیا اتنی دکھ کی بات ہے، کوئی زمانہ تھا، یہ 60s تک تو مجھے یاد ہے کہ لوگ سندھ کی تعلیم جو تھی وہ پنجاب کی تعلیم سے کوالٹی اس کی بہتر تسلیم کی جاتی تھی، میٹرک بہت بہتر تسلیم کی جاتی، بڑے ہائر سٹینڈرڈ تھے سندھ میں تعلیم کے۔ اس کے بعد اب یہ حال ہو گیا جو کہتے ہیں آپ، یہ تو ہے جو کچھ بھی، یہ تو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ تعلیم تو اسکولوں میں مل نہیں رہی ہے نا، بچے بیکار ہیں، باہر بیٹھے ہوئے ہیں نا، لیکن جن کو مل رہی ہے اور جو اسکول سے لے کے کالجوں میں جا کے ان کا بھی حشر دیکھے نا۔ آج میں شاہ صاحب ایک قصہ بتاتا ہوں۔ ہمارے دوست ہیں ڈاکٹر اعجاز ترک، امریکہ میں وہ سوشل ورکر ہیں، اپنا سوشل ورک کرتے ہیں۔ کہتے ہیں میں گیا گاؤں، تو گاؤں میں بچیوں سے پوچھا میں نے کہ بیٹے آپ لوگ کیا پاس کیا ہے؟ بولا جی میٹرک پاس۔ کیا بنیں گے؟ ڈاکٹر بنیں گے، یہ بنیں گے، وہ۔ اچھا تو میٹرک کیسے پاس کیا؟ بولے یہ میٹرک پاس کیا ہم نے۔ بولا آپ کے پاس فزکس کا ٹیچر تھا اسکول میں؟ بولا نہیں۔ ایک کیمسٹری کا اسکول تھا، ٹیچر تھا آپ کے اسکول میں؟ بولا نہیں۔ پھر آپ نے میٹرک کیسے کی سائنس میں؟ کہ جی بس ہم نے کاپی کروا کے پاس کرایا۔ اب یہ کتنا بڑا ظلم ہے ان بچوں کے مستقبل کے ساتھ۔ صاحب تو اس کی کوئی اکاؤنٹیبلٹی کو مورل اخلاقاً، کوئی اخلاقاً اکاؤنٹیبلٹی، کوئی پولیٹیکل اکاؤنٹیبلٹی، کوئی لیگل اکاؤنٹیبلٹی، کوئی فائنانشیل اکاؤنٹیبلٹی، کچھ تو ہو۔ اکاؤنٹیبلٹی نام کی کوئی چیز نہیں ہے، کچھ تو ہو کہ بھائی پیسہ گیا، بدنامی حکومت کی الگ ہو رہی ہے لوگوں کے ساتھ، اور وہ پیچھے پڑ جا رہے ہیں۔ پہلے بھی دوسرے صوبوں کے مقابلے میں کبھی سب سے آگے تھے، اب سب سے پیچھے ہو گئے ہیں۔ تو مطلب ہے کہ کسی قسم کی
کوئی اخلاقاً کوئی ذمہ داری ہو، اگر کوئی سیاسی طور سے دیکھے کہ پبلک میں ہماری کیا پوزیشن خراب ہوگی، اخلاقاً دیکھیں، لیگل ہے، فنانشل ہے، کسی طریقے سے کوئی ذمہ داری کا احساس ہو کہ لوگوں میں یہ اطمینان ہو کہ ہاں ہماری تعلیم کو آگے لے جانے کے لیے کوئی ہے، اس وقت نظر نہیں آ رہا ہے کوئی۔ ناظرین، پروگرام اختتام پذیر ہوا۔ خدا حافظ۔